روزانہ حوصلہ مند رکھنے والی 5 عادتیں۔ یقین کریں دوستوں کہ یہ بات بالکل نارمل ہے کہ آپ اکثر اوقات تو بہت زیادہ حوصلہ افزا موڈ میں ہوتے ہیں اور اپنے اندر کچھ کر دکھانے کا بھرپور محنت کا جذبہ ہوتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے آپ اس کشش کو کھو دیتے ہیں اور خود کو بے حوصلہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، کوئی مشین یا روبوٹ نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حوصلہ اور قوت ارادی محض وقتی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اور اکثر اوقات حوصلہ مند بنائے رکھنے کے لیے ہماری اچھی عادات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ تو چلیں پھر اسی حوالے سے ان خاص 5 عادات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے جن کو اپنانا بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ تو نمبر 1، روزانہ کوئی ایک اہم کام مکمل کریں۔ دوستو، اگر آپ نے صبح سیر پہ جانے کا، ورزش کرنے کا، ناشتہ کم کرنے کا یا کسی اور اہم کام کرنے کا پچھلی رات ارادہ کیا ہے تو پوری کوشش سے اس پر عمل کریں۔ یقین کریں جب آپ اپنا پہلا کام مکمل کر کے ختم کریں گے تو آپ کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے گا، کام کا مکمل کرنے کا خوبصورت احساس پیدا ہو جائے گا جس کا اثر دن کے باقی کاموں پر بہت زبردست پڑے گا۔ کسی چھوٹے سے کام کو بھی اچھے سے مکمل کرنے پر آپ کو اندرونی خوشی محسوس ہوگی، آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ نے آخرکار پہلا قدم اٹھا ہی لیا۔ نمبر 2، پہلے سے ذرا کم یا زیادہ کام کرنا۔ جب ہم اپنے مقرر کردہ کاموں کو مکمل کرتے جاتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی طرح کی روٹین آپ کو بور کر دے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے کام کو مختلف طرح سے ادا کرنا ہے، جیسا کہ کہیں آنے جانے کا راستہ بدل لیں، کسی نئی جگہ واک یا ورزش کے لیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ دن میں اگر 5 کام کرنے ہیں تو 3 کر لیں، یا مزید حوصلہ بلند کرنے کے لیے آپ 6 کام کر لیں۔ جب آپ زیادہ کام کریں گے تو اندرونی خوشی کو محسوس کریں گے کہ پہلے تو میں صرف اتنا کرتا تھا اور آج میں نے اس سے زیادہ کر کے دکھا دیا ہے۔ نمبر 3، اپنے اہم کاموں کو تحریر کی صورت لکھنا اور مٹانا۔ جب آپ اپنے اہم کاموں یا مقاصد کو ایک تحریر کی صورت میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کی طرف پہلا قدم اٹھا دیا۔ ایسے لکھنے سے جہاں پر آپ کو نہ صرف عمل کرنے کی ایک تحریک ملتی ہے بلکہ آپ کے دماغ کو بھی سگنل مل جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام ہر صورت ادا کرنے ہیں، اور جب آپ ان لکھے ہوئے کاموں کو باری باری ادا کر کے بہترین طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کے دماغ کو تکمیل کی خوشی ملتی ہے، جس سے آپ کے اندر ایک مثبت حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے سفر پر مزید بہترین طریقے سے گامزن رکھتا ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو دوسرا موقع دینا۔ دوستوں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے کاموں کو سر انجام دینا شروع کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ تمام کاموں کو ہم بر وقت یا بہترین طریقے سے ہی مکمل کریں۔ تو ایسی صورت میں پریشان، بے چین یا چڑچڑے ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رویے کو بالکل نارمل رکھیے اور آپ اپنے آپ کو دوسرا موقع فراہم کریں۔ تھوڑا آرام کر کے اپنے کام کو دوبارہ اچھی طریقے سے شروع کریں یا پھر کسی اگلے دن کے لیے اس کو رکھ دیں۔ کوئی کام نامکمل یا اچھا نہ ہونے پر اپنے آپ کو ملامت یا منفی خود کلامی ہرگز نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے کیے ہوئے کام کے نتیجے کو قبول کریں۔ جب آپ نے کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں اور اس کا نتیجہ جیسا بھی آئے اس کو خوشی سے اور دل سے قبول کریں۔ کسی بھی کام کرنے کے شروع سے پہلے، درمیان یا نتیجہ خراب ہونے کی صورت میں مستقل طور پر حوصلہ شکنی کا شکار مت ہوں۔ اگر کسی کام کا نتیجہ آپ کی نیک نیتی اور باہمتی کے باوجود آپ کی توقعات کے برعکس آیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھ کر قبول کریں۔ تو دوستوں، یہ تھے وہ 5 اہم کام جن کو آپ اپنی روٹین لائف میں اپنا کر اپنی حوصلہ افزائی کی کیفیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی ایسا ممکن نہ ہو یا مشکل لگے تو میری وہ بات بھی یاد رکھیں جو میں نے اس مضمون کے شروع میں کی تھی کہ ہم ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، کوئی مشین یا روبوٹ نہیں ہے۔